صفحہ نمبر 31 یعنی پیج 31، اور ہمارا سبجیکٹ ہے رموز اوقات، یعنی یہ ذکر ہمارا قرآن کا چل رہا ہے کہ قرآن کب جمع ہوا، کیسے جمع ہوا، اس کو پڑھنا کیسے ہے اور کس قرات سے پڑھنا ہے، یہ سبجیکٹ ہمارا چل رہا ہے۔ تو اس کا جو ہیڈنگ ہے رموز اوقاف۔ کتاب کا نام ہے توضیح القرآن، آسان ترجمہ قرآن تشریحات کے ساتھ، از مفتی محمد تقی عثمانی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رموز اوقاف یہ ہیڈنگ ہے۔ تلاوت اور تجوید کی سہولت کے لیے ایک اور مفید کام یہ کیا گیا کہ مختلف قرآنی جملوں پر ایسے اشارے لکھ دیے گئے جن سے یہ معلوم ہو سکے کہ اس جگہ وقف کرنا یعنی رکنا یعنی سانس لینا کیسا ہے۔ ان اشارات کو رموز اوقاف کہتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک غیر عربی دان بھی انسان بھی جب تلاوت کرے تو صحیح مقام پر وقف کرے، رکے، اور غلط جگہ سانس توڑنے سے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو۔ ان میں سے اکثر رموز سب سے پہلے علامہ ابو عبداللہ محمد بن تیفور سجاودی رحمۃ اللہ نے وضع فرمائے۔ توئیں یعنی توئیں لکھنا، یہ وقت مطلق کا مخفف ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بات پوری ہو گئی ہے، اس لیے یہاں وقف کرنا بہتر ہے۔ یعنی آیت کے خاتمے پر جب توئیں لکھا ہوتا ہے، اب آیت کے خاتمے پر جب جیم لکھا ہوتا ہے، یہ وقف جائز کا مخفف ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں وقف کرنا جائز ہے۔ یہ وقف مجوز کا مخفف ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وقف کرنا درست تو ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ وقف نہ کیا جائے۔ صواب، یہ وقف مرخص کا مخفف ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ بات تو پوری نہیں ہوئی لیکن جملہ چونکہ طویل ہو گیا ہے، اس لیے سانس لینے کے لیے دوسرے مقامات کی بجائے یہاں وقفہ کرنا ضروری ہے، وقف کرنا چاہیے۔ میم، یہ وقف لازم کا مخفف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں وقف نہ کیا جائے تو آیت کے معنی میں فحش غلطی کا امکان ہے، لہٰذا یہاں وقف کرنا زیادہ بہتر ہے۔ بعض حضرات اسے وقف واجب بھی کہتے ہیں، لیکن اس سے مراد فقہی واجب نہیں جس کے ترک سے گناہ ہو، بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ تمام اوقاف میں اس جگہ وقف کرنا سب سے زیادہ بہتر ہے۔ لام الف لا، یہ لا تکف کا مخفف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں نہ ٹھہرو، لیکن اس کا منشا یہ نہیں ہے کہ یہاں وقف کرنا ناجائز ہے، بلکہ اس میں بہت سے زیادہ مقامات ایسے ہیں جہاں وقف کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اس کے بعد والے لفظ سے ابتدا کرنا بھی جائز ہے، لہذا اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں وقف کیا جائے تو بہتر ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اسے دوبارہ لوٹا کر پڑھا جائے، اگلے لفظ سے ابتدا کرنا مستحسن نہیں۔ ان رموز کے بارے میں تو یقینی طور پر ثابت ہے کہ یہ علامہ سجاودی رحمۃ اللہ کے وضع کیے ہوئے ہیں، ان کے علاوہ بھی بعض رموز قرآن کریم کے نسخوں میں موجود ہیں۔ مثلا میم عین مح، یہ معانقہ کا مخفف ہے، یہ علامت اس جگہ لکھی جاتی ہے جہاں ایک ہی آیات کی دو تفسیریں ممکن ہیں، ایک تفسیر کے مطابق وقف ایک جگہ ہوگا اور دوسری تفسیر کے مطابق دوسری جگہ، لہٰذا ان میں سے کسی ایک جگہ وقف کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک جگہ وقف کرنے کے بعد دوسری جگہ وقف کرنا درست نہیں۔ مثلا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ، اس میں اگر تورات پر وقف کر لیا تو انجیل پر وقف درست نہیں، اور اگر انجیل پر وقف کرنا ہے تو تورات پر وقف درست نہیں۔ ہاں، دونوں جگہ وقف نہ کریں تو درست ہے۔ اس کا ایک نام مقابلہ بھی ہے، اور اس کی سب سے پہلے نشان دہی امام ابو الفضل رازی رحمۃ اللہ نے فرمائی ہے۔ سکتہ یہ سکتہ کی علامت ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس جگہ رکنا چاہیے لیکن سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ یہ عموماً اس جگہ لایا جاتا ہے جہاں ملا کر پڑھنے سے معنی میں غلط فہمی کا اندیشہ ہو۔ وقفہ اس جگہ سکتہ سے قدرے زیادہ دیر تک رکنا چاہیے لیکن سانس یہاں بھی نہ ٹوٹے۔ قاف، دو نقطوں والا قاف، یہ کیل علی الوقف کا مخفف ہے، مطلب یہ ہے کہ بعض حضرات کے نزدیک یہاں وقف ہے اور بعض کے نزدیک نہیں ہے۔ کف،
دو نقطوں والا قاف اور فی کف، یہ لفظ کف ہے جس کے معنی ہے ٹھہر جاؤ، اور یہ اس جگہ لایا جاتا ہے جہاں پڑھنے والے کو یہ خیال ہو سکتا ہو کہ یہاں وقف درست نہیں۔ سلے سواد لام یہ الوصل الاولا، الوصل اولا کا مخفف ہے جس کے معنی ہے کہ ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ سل سواد لام سل، یہ قدر یوسل کا مخفف ہے، یہاں بعض لوگ ٹھہرتے ہیں اور بعض ملا کر پڑھنے کو پسند کرتے ہیں۔ وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان مقامات پر لکھا جاتا ہے جہاں کسی روایت کی روح سے یہ ثابت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کرتے ہوئے اس جگہ وقف فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔